السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی۔ وہ کون ہے؟ وہ دیوبندی ہے۔ میری مکمل بات کو سماعت فرمائیے گا۔ اس کے بعد جامعۃ الرشید گئے، وہ کون ہے؟ دیوبندی ہے۔ جامع بنوریا گئے، وہ کون ہے؟ دیوبندی ہے۔ وہاں جتنے عرصہ رہے اکثریت علماء جن سے ملاقات ہوئی، جن سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا، بلکہ اعلان یہ بات کہی کہ اس دور میں سب سے بڑے مفتی کرام میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں، وہ دیوبندی ہے۔ پنجاب آئے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کی مولانا طارق جمیل صاحب، دیوبندی ہے۔ اس کے بعد رائیونڈ مرکز آئے، اور رائیونڈ مرکز کون ہے؟ دیوبندی ہے۔ اوروں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، لیکن اکثریت جن سے ملاقاتیں کی ہیں وہ ان کا تعلق دیوبند سے ہے۔ اب کسی نے سوال ان سے پوچھا کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے؟ میری بات کو ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا کس فرقے سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا کہ قال اننی من المسلمین۔ قرآن پاک میں اللہ نے بار بار فرمایا ہے قال اننی من المسلمین، قال اننی، بے شک میں مسلمان ہوں، بے شک مسلمان ہوں۔ اب جو مختلف علماء سے رابطہ کر رہے ہیں، بالخصوص علماء دیوبند سے رابطہ کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ان سے کر رہے ہیں کہ ان کا علمی مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ دین کا کام ہو رہا ہے اور جہاں پر سب سے زیادہ شاگرد موجود ہیں، وہ ہے علماء دیوبند کے شاگرد موجود ہیں۔ میں کسی کا انکار نہیں کر رہا، سارے میرے لیے قابل فخر ہیں اور سب میرے لیے قابل عزت ہے۔ میں سب کا دل سے بڑا ہی احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کس فرقہ؟ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ لوگ مختلف فرقوں کو فالو کرتے ہیں، اماموں کو فالو کرتے ہیں۔ جو امام شافعی کو فالو کرتا ہے وہ شافعی بن گیا، جو امام مالک کو فالو کرتا ہے وہ مالکی بن گیا، جو احمد بن حنبل کو فالو کرتا ہے وہ حنبلی بن گیا، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتا ہے وہ حنفی بن گیا۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں سب کی عزت کرتا ہوں، سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے قرآن اور حدیث۔ اصول ذہن میں رکھیے، قرآن اور حدیث۔ سب سے پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا، پھر حدیث پاک کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب کوئی بات، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی امام کی بات کو مانیں گے۔ جتنے بھی امام موجود ہیں، چاہے وہ امام مالک شافعی ہیں، اگر ان کی بات قرآن و حدیث سے متضاد ہے تو ان کی بات کو سائڈ پہ رکھا جائے گا اور قرآن و حدیث کی بات کو مانا جائے گا۔ اب میری اور آپ کی عقل ناقص ہے، ہم ناقص العقل ہیں، ہمارے اندر اتنا علم موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب علم بنایا تھا، اور ہم اب کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ان سے نا قاصر ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ فقہ امام اعظم نے نکالی تو ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، ہم حنفی کہنا شروع ہو گئے۔ اس طریقے سے مختلف۔ اب یہ رہا کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ تو سب بعد میں بنے ہیں۔ یہ تو دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ دیوبند اس سے جیسا کہ ایک بندہ لاہور میں رہتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لاہوری۔ میرا تعلق قصور سے ہے تو مجھے کیا کہا جائے گا؟ قصوری۔ میں بات کر رہا ہوں ایک میں کسی کا تعلق کسی ملک سے اکاڑا سے ہو جائے گا اکاڑوی، یعنی کہ اس کا لقب اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، دہلوی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے بریلوی میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ وہاں کے تھے، تو جو وہاں سے پڑھ کر آئے اور جو ان کے شاگرد ہیں بریلوی اپنے آپ کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں دیوبندی نہیں بلکہ مسلمان ہوں، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہے، ہمارے اساتذہ نے پڑھا ہے، ہمارے بڑوں نے پڑھا ہے، اس وجہ ہم اپنے آپ کے ساتھ دیوبندی لگاتے ہیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ پڑھا ہے تو انہوں نے بریلوی لگا لیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیوبندی ہے یا وہ بریلوی ہے یا وہ اہل حدیث ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث کو جو نہیں مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں کہلاتا اپنے آپ کو۔ قرآن و حدیث تو پہلے ہے، قرآن و حدیث تو پہلے ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم سب قال اننی من المسلمین، قرآن کہتا ہے مسلمان ہے، اور اچھے مسلمان بن کر دکھائے۔ میں یہ کہتا ہوں اختلاف ہونے کے باوجود ہم سب کو چاہیے ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔